اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پہ بھی فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ آیت مبارکہ بہت ہی عجیب ہے، اگر اس کی تفصیلات کو سمجھا جائے تو بڑی عجیب اس کے اندر باتیں ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ دیکھیں، یہ ایمان والوں کے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ پروردگار عالم ان کو براہ راست خطاب کرے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسے جیسے وقت کا کوئی بادشاہ ہو، کسی خاکروب کو، صفائی والے کو بلا کے اس سے بات کرے تو وہ خاکروب اس کو اپنے لیے بڑا ہی سمجھے گا، اس واقعے کو کبھی بھولے گا بھی نہیں، اور ہر جگہ ذکر بھی کرے گا کہ جی جناب میری تو حیثیت ہی کوئی نہیں تھی، مجھے تو بادشاہ نے بلا کے مجھ سے بات کی ہے۔ تو اس کے اندر بڑی اپنی عزت کو سمجھے گا۔ یا یوں سمجھ لیں کہ بادشاہ کہیں جا رہا ہے سواری پہ، راستے میں گدھا گاڑی والا ملا، اس نے روک کے اس سے 2 منٹ بات کر لی۔ اب یہ گدھا گاڑی والا اس بات کو، واقعے کو بھول نہیں سکتا، اپنے لیے خوشی اور اعزاز سمجھے گا کہ جی بادشاہ نے مجھ سے ہم کلامی کی۔ یاد رکھیں، اس خاکروب کو بادشاہ کے ساتھ جو نسبت ہے وہ دونوں مخلوق ہیں، ہمیں اللہ کے ساتھ وہ نسبت بھی نہیں۔ اللہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، اللہ مالک ہے، ہم مملوک ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے۔ بنی اسرائیل کو تورات کے اندر اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ ڈائریکٹ خطاب کیا تھا، تو وہ ترنگ میں آ کے کہتے تھے نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بڑے خاص ہیں۔ رشتہ داری جوڑ بیٹھے تھے، سپیورٹی کمپلیکس کا شکار ہو گئے تھے ایک دفعہ کے خطاب سے۔ اور اس امت کو حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ تعالیٰ نے 88 مرتبہ قرآن مجید میں ڈائریکٹ خطاب کیا۔ اے ایمان والو، چھوٹی بات نہیں ہے۔ اسی کے اندر ایک اور نقطہ، جیسے اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا اللہ کا ایک تعلق ہے نا، اس نسبت کو سامنے رکھ کے بات کی، اے ایمان والو۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو بلائے، میرے بیٹے، اس کے اندر ایک محبت ہے، ایک اپنائیت ہے۔ اگر وہ خالی نام لے لے عبداللہ ادھر آؤ، تو لفظ عبداللہ نام تو بیٹے کا ہی ہے، لیکن اس میں اپنائیت نہیں ہے۔ وہ کہ میرا بیٹا ادھر آؤ، تو بیٹا بھی باپ کی بات سن کے دل کے اندر اپنائیت کو محسوس کرے گا اور ایک محبت کے جذبات دونوں طرف پیدا ہوں گے۔ تو بالکل اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنائیت کے احساس کے ساتھ بات کی کہ اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو روز ازل سے حسن حقیقی کے ساتھ پیمان وفا کر چکے، میری توحید کی امانت اپنے سینوں میں بھر چکے، تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان کر ان کی غلامی کا عہد کر چکے، اے ایمان والو۔ تو یہ بھی ہمارے لیے خوشی کی بات۔ اچھا، اے ایمان والو، تم میری محبت چاہتے ہو، میرا دیدار چاہتے ہو، مجھ سے ملاقات چاہتے ہو، جنت میں مقام چاہتے ہو، تو کیا کرو؟ کتب علیکم الصیام، میرے بندو تم 1 مہینے کے لیے روزہ رکھ لو، بس صبح صادق سے لے کے مغرب تک کھانے پینے سے، بیوی سے رکے رہو، تمہیں ہماری محبت مل جائے گی۔ دیکھیں، کچھ لینے کے لیے کچھ دینا پڑتا ہے، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، بیج ڈالیں گے تو درخت نکلے گا، تو کچھ کرنا پڑتا ہے، گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی محبت ہمیں مل جائے، اللہ تعالیٰ خود چاہتے ہیں میرے بندو، تم چاہتے ہو کہ تمہیں میری محبت مل جائے، تو بس صرف 1 مہینے کے لیے تھوڑی سی مشقت برداشت کر لو، ہم تمہارے ہو جائیں گے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ بھی میں خود دوں گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ تمام عبادات کا اجر فرشتوں کے ذریعے اللہ دلوا دیتے ہیں، لیکن روزے کے بارے میں فرمایا کہ یہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی میں خود ہی دوں گا۔
اور ایک حدیث میں محدثین نے یہ بھی فرمایا کہ اس حدیث کے الفاظ تو یہی ہیں، زیر زبر کا فرق ہے۔ کیا مطلب؟ الصوم لی وانا اجزا بہ، میرے بندو روزہ میرے لیے ہے، اس کے بدلے میں خود تمہیں مل جاؤں گا، اس کے بدلے میں خود تمہارا ہو جاؤں گا۔ دنیا کے اندر جب محبوب سے ملنا چاہتا ہے تو بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، کہتا ہے میں آسمان سے تارے توڑ کے لے آؤں گا، فلاں کر لوں گا، جان لٹا دوں گا، مال لٹا دوں گا۔ تو دنیا کی محبتوں کی خاطر انسان ایسے ایسے کام کر بیٹھتا ہے، تو محبوب حقیقی کی محبت کے لیے اللہ نے کوئی شرط اتنی آسان رکھی، مشکل کام ہی نہ رکھا۔ اللہ اگر کہتے کہ سارا مال صدقہ دے دو پھر میں ملوں گا تو بھی سستا تھا، آگ کے اوپر گزر کے رہو پھر بھی سستا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ میری محبت چاہتے ہو 1 مہینے کے لیے روزے رکھو، میں تمہیں مل جاؤں گا۔